الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مدینہ منورہ میں دوسری ہجری سے گزر رہے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے سے متعلق زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی زندگیوں کی کارروائیوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کے ہاں چیزیں قابل قبول ہیں، اس لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے مضبوطی سے تھام لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ذہن میں خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اور اللہ خیر نماز روزہ حج زکوٰۃ بس یہ پڑھنا کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا تو عقیقہ کر لیں، جوان ہو گیا شادی کر لیں، نکاح کریں، موت مٹی انتقال ہونے پر بس۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا طویل ترین سورہ ہے، جس میں زندگی سے تقریباً شعبوں میں متعلق رکھنے والے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، ان میں سے ایک ایک بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے۔ یہ ہے سیرت، اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک حکم گزشتہ پیر کو ہم پڑھ چکے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ قاتل کو موت کی سزا ملے گی۔ آج مسلم معاشرے میں 56 ممالک ہیں، الا ماشاءاللہ ایک آدھ جگہ پر کچھ روایتیں پائی جاتی، کچھ سلسلے پائے جاتے، اس لیے کہ اسلام کی مخالفت میں دنیا والوں نے ایک رول پاس کر لیا کہ انسان کو قتل نہیں کیا جائے۔ خالی رول پاس کر لیا، اور کس کو قتل نہیں کیا جائے گا گنہگار ہے، اور لا تعداد بے گناہوں کو قتل کیے چلے جا رہے ہیں، اس کا انہیں شعور نہیں، بلکہ ان کی حس تو اتنی بیدار ہو گئی ہے کہ کتا بلی معمولی سے جانوروں کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیں گے ان کی جان بچانے کے لیے۔ انسانی جان کی اور خاص طور پہ مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اب زندگی کی چیز ہم اس قانون کو روک دیں گے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ اب دوسرا حکم، الفاظ ذرا غور کیجئے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص۔ اب آئیے دوسرا، کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت۔ بہرحال یہ حکم تو فی الحال نافذ العمل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک حکم دیا تھا جائیداد کی تقسیم سے متعلق، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حصوں کو خود مقرر کر دیا۔ آنے والے سوروں میں، پھر آنے والے آیات میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ پہنچو، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، تو اپنے والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ ایک شروع میں حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حکم کو، یعنی اس کی جگہ پر اور بہترین حکم حصہ مقرر کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی کی محبت میں، اولاد کی محبت یا ماں باپ کی حق تلفی کر دے، ماں باپ کی محبت میں اولاد کی حق تلفی کر دے، بیوی کی محبت میں ماں باپ کے ساتھ نارویہ شروع کر دے۔
اللہ نے خود ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے. چلیے آئیے آیت نمبر 183. ساری دنیا کے مسلمانوں کو الحمدللہ یاد ہے رمضان سے پہلے شعبان میں تقاریر، دروس، خطبے، ہر چیز شروع ہو جاتی ہے. ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جھوم جھوم کے مدرسین، قارئین، خطبہ سب شروع ہو جاتے ہیں. اب پھر تقوی کی وہ تشریح ہوتی ہے. سبحان اللہ. تقوی کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. کسی کام کے کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیجئے کہ یہ کام کرنے سے میرا اللہ اور رسول راضی ہیں یا ناراض ہیں. یہ ان کی مرضی کے مطابق، ان کے احکامات اور ان کے طریقے کے مطابق ہے یا خلاف ورزی. یہ تقوی. سب کو حضرت ابی بن کعب کی حدیث یاد ہے جو حضرت عمر نے پوچھی تھی. ابی ذرا بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین آپ کبھی کسی پگڈنڈی سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں جنگل میں، جنگل کے راستے سے ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کیسے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو میں اپنے کپڑوں کو ذرا بچا کے گزرتا ہوں تاکہ کسی کانٹ میں لگے تو کپڑا خراب ہو جائے گا، دھاگے نکل جائیں گے، چھدرا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ہم شہروں میں رہنے والے، ہمیں کیا معلوم دیہاتوں میں جانے سے، کانٹے دار راستوں میں، جھاڑیوں والے راستے میں چلنے سے کیا ہوتا ہے. حدیث تو سنا دی، یہ جانے بغیر کہ بھائی جن سے مخاطب ہیں آیا وہ بھی کبھی اس جنگل کے راستے پر چلے ہیں نہیں ہیں. سیدھی بات کیجئے نا. ہر وہ چیز میں خیال رکھا جائے کہ یہ میرے عمل سے، میری اس بات سے، میرے اس معاملے سے اللہ رسول ناراض تو نہیں ہوتے. یہ تقویٰ ہے. التقویٰ ہا ہونا. اب اس کے لیے کسی مفتی کی، مولوی کی، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دل اندر سے پکار کر کہے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر تعویلات کے تحت اپنی غلط بات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لے، اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیز ودیت کی ہے ہر انسان کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو وہ اندر جو بیٹھا ہوا ضمیر ہے نا، جس کی اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. وہ نفس لوامہ پھر ملامت شروع کر دیتا ہے. اکیلے میں بھی چین نہیں لین دیتا. کیوں کرے یہ حرکت؟ تم نہیں کرنی چاہیے تھی، بدنامی ہوگی خاندان کی، ماں باپ کی، عزیز اقارب کی، تمہاری اپنی سوسائٹی میں تمہارا اپنا کوئی مقام نہیں رہے گا. دنیا والوں کی تو فکر ہے، اللہ رسول کی بھی کچھ فکر ہے، یہ سب کو یاد ہے. اور جس کسی نے بھی لکھا ہے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم القصاص، قصاص فرض نہیں ہے. کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت فرض نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو فرضیت کے لیے سورہ، یہ آیت نازل ہوئی 183 رمضان کے مہینے سے تھوڑا سا پہلے. ہو سکتا ہے رجب میں، ہو سکتا ہے شعبان میں. بس اللہ نے حکم دیا روزے رکھو مسلمانوں، تم پر روزے فرض ہیں، اور کوئی پہلی بار نہیں ہوئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، ہر نبی کے امتیوں پر، ان کے پیرووں پر روزے فرض رہے. طریقہ کار مختلف تھا، تعداد مختلف تھی، 2، 4، 5 ہفتہ، 2 ہفتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے پورا ایک اسلامک مہینہ، اور اسلامی مہینہ ہوتا ہے 29 ڈیز یا 30 ڈیز، ایک کم 30 یا 30 دن، اس سے نہ کم ہوتا ہے نہ اس سے زیادہ. 28 کا نہیں ہوگا، 31 کا نہیں ہوگا. ایک مہینے کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر افطار کر لو، خلاص. بہت سمپل ہے. اس کے اندر بھی فساد، جھگڑے، لوگوں کے مشوروں پر آج کے دیندار بڑے نام نہاد مسلمان بھی مطالبہ کرتے ہیں، صاحب اگر ساری دنیا میں ایک ہی وقت عید منائی جائے تو کیا مسئلہ ہے، ایک ہی دن روزے شروع کر. ارے اب میں مسقط کے مطابق یہاں پر رات کے 8 بجے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں یہاں پاؤ پھٹ رہی ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے. سورج ایک ہی وقت میں پوری دنیا پہ طلوع نہیں ہو سکتا.
ایک ہی وقت میں رات نہیں ہو سکتی. یہاں رات ہے, کہیں دن ہے. کہیں دن ہوگا تو یہاں رات ہوگی, وہاں رات ہوگی تو یہاں دن ہوگا. بغیر احساس کیے کہ ایسی ایسی دور کی کوڑیاں نا صاحب, لیلۃ القدر بھی یہاں پہ اگر آج ہو گئی تو پھر وہاں کیا ہو. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ محتاج ہے نعوذ باللہ ان تاریخوں کا. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے تم عبادت کر رہے ہو, اس کی خوشنودی کے لیے یا صرف ثواب کے لیے. ثواب کے لیے بھی کرنا ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی مطلب ہے نظر ہو اور اللہ کی رضامندی ہی اس کے پیش نظر نہ ہو تو فائدہ کیا. اسی لیے حضرت رابعہ بصری کا قول بڑا سنایا جاتا ہے. ایک بار ہاتھ میں مشل اور ایک ہاتھ میں بکٹ لے کر نکلی, پانی کی بکٹ لے کر نکلی. کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کریں آپ؟ میں چاہتی ہوں کہ جا کر دوزخ کو بجھا دوں تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کریں, اور میں چاہتی ہوں کہ جا کر جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت نہ کریں. پھر کس لیے عبادت کرے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرے. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا ناراض ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید یہ ہے, اور یہی ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رچائی ہے. بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لا, یؤمنون بالغیب. اس دعوت کے بغیر اسلام ادھورا ہے. یہ انسانی امتحان کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. کچھ چیزوں کو سپوز کر کے چلنا پڑے گا کہ یہ ہے, تبھی کہیں جا کر اسلام سمجھ میں آئے گا اور اس پر ہم عمل کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش رکھ دی. ایام معدودہ, دیکھو چند دن ہیں, پورے ایک سال کے 365 میں سے 29 یا 30 دن ہیں. چلو ہم پھر بھی گنجائش دے رہے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی سفر کر رہا ہے تو روزے مت رکھو بھائی, بیمار ہے تو روزے مت رکھو, بعد میں جب صحت ہو جائے سفر سے واپس ہو جائے روزوں کی تعداد پورے کر لو. اور چلو سفر بھی نہیں کر رہے ہیں, بیمار بھی نہیں ہیں, صحت مند ہیں, لیکن ابھی روزے رکھنے پہ دل آمادہ نہیں ہے, اچانک حکم آیا ہے, 1-2 دن کا نہیں ہے, 1 مہینے کا ہے پورا. تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ فَطَعَامُ مِسْكِينٍ. صحت مند ہیں, سفر نہیں کریں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو روزہ نہیں رکھنا چاہتے, نو ایشوز, نو پرابلم, ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے دل میں ایمان پوری طرح اترا نہیں, اور جس کے دل میں ایمان نہیں اترا وہ بڑا مال کا لالچی ہوتا ہے, تو اس کے جیب سے مال نکلے گا پریشان ہو جائے, چاہے وہ چند پیسے چند ٹکے کیوں نہ ہو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں, جیب سے خرچ کرو بھائی, ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ. پھر بھی اس آیت کے اندر اللہ چاہے تو کچھ بڑھ کے کرو, یا ایک آدمی کو تو کھانا کھلاؤ. پھر بھی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھو پھر بھی روزہ رکھ لے تو تمہارے لیے اچھا ہے, ان کو تم تعلمون, اگر تم جانو. اب میں جو سیرت بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں نے اس کے بعد والی آیت نمبر 185 185 کو تیسرے سال میں لیا, تیسری ہجری میں, رمضان آنے سے پہلے یہ حکم آیا. وجہ کیا ہے؟ 1 مہینے کے روزوں کا حکم اگر اللہ شروع میں دے دیتا تو پھر اس کے بعد میں اسی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حکم بھی نازل فرما دیتا کہ فرض ہے, رکھو, گنجائش نہیں ہوتی وہاں, ڈھیل دی گئی. صحت مند ہے, سفر نہیں کر رہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے. اب نہیں, اب اس آیت میں معنوں پہ غور کیجیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اس کی عظمت دیکھو, کتابیں تو اللہ نے بہت ساری نازل فرمائی بہت سارے انبیاء پر, لیکن خاتم النبیین پر کیا بھیجا ہے؟ تمام جتنی کتابیں, ان کا رس نچوڑ, ان کا جسٹ خلاصہ
انتہائی ہر چیز جامع انداز میں، مکمل انداز میں، کامل طریقے سے. اور یہ حق و باطل کا فرق کرنے والی واضح تعلیمات ہیں. لہذا اب جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے لازم فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، وہ لازماً اس مہینے کے روزے رکھے. ختم ہو گیا. یہ اگر پہلے آتی تو پھر اب اس کا مطلب ہے کہ 2 ہجری میں پہلے یہ حکم نہیں آیا پورا مہینہ روزے لازماً رکھنے پڑے. رکھو ورنہ گنجائش ہے. البتہ بیمار اور سفر کے لیے ابھی بھی اس میں گنجائش رکھی گئی 3 ہجری میں. جیسے کہ میری بات چیت یہ ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ درمیان میں پہلے چھوٹ دے کر پھر یہ نہیں فرما سکتا کہ بھئی ہمیشہ کے لیے روزے رکھو. مہینے کے پہلے تو صرف ہے کہ بھئی 1 مہینے کے ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد میں اب یہ مہینہ وہ ہے اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں اب اسلام لوگوں کے دلوں میں اترتا جا رہا ہے مدینہ منورہ میں. اور صحابہ اکرام سے یہ توقع نہیں کہ اللہ حکم دے فَلْيَصُمْ، جو مہینے کو پائے روزہ رکھے. اس کے بعد میں ان سے گنجائش نکلے کہ میں صحت مند بھی ہوں، سفر بھی نہیں کر رہا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہوں، تو ایسی گنجائش نہیں. اب تو لازماً روزے رکھنے پڑیں گے. یہ ہے دلیل میں. چلیے آئیے آگے بڑھیں. جو بیمار ہو سفر میں ہو ان کو بعد میں تکمیل کرے. اللہ تمہارے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اور چاہتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. دیکھیے یہ چیز پہلی آیت میں نہیں آئی کہ مہینہ پورا کرو. کیوں؟ گنجائش تھی. ایک ہی سال میں اچانک یہ حکم آ جاتا ہے 1 مہینے کے روزے رکھو، پریشان ہو جاتے لوگ. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف ہے. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. جو ہم کو تخلیق کرنے والا ہے وہ ہمارے مزاجوں سے واقف نہیں ہے. اسی لیے مکے میں نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال عرش پر بلا کر. وہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اذان سکھائی گئی، پھر 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی نبوت کے 15 سال بعد با جماعت نماز کا قیام عمل میں آیا. اب 16ویں سال 15ویں سال حکم تو آ گیا روزوں کا، لیکن 16ویں سال فرضیت کا حکم اب آیا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. چلیے باہر یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ میں نے قرآن سے کیا سمجھا، بس اتنی بات ہے، تاکہ تم دنوں کی تعداد پوری کرو اور پھر اللہ کی کبریائی کا اعتراض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اس کا شکر گزار بنو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سورہ فاتحہ کے ضمن میں نے عرض کیا تھا، زمین پر کائنات کے ایک کونے میں ایک ذرے کے برابر ہمارا سیارہ ہے، اور اس زمین کے ایک حصے میں کونے کے اندر پتہ نہیں کہ آپ کہاں بیٹھے، میں کہاں بیٹھا ہوں. لیکن زمین پر جب میں اللہ کا کلام پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا اپنے ملا الاعلیٰ کے بیچ میں میرے بارے میں فرما رہا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم ثنائی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی. اللہ جواب دے رہا، سنائی نہیں دے رہا. یہ صرف محسوس احساسات کی دنیا کی بات ہے. جتنا دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص سے پکاریں گے آواز سنائی دے گی، سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے رب نے میری سن لی. یہ پریکٹیکلی عمل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ زمین پر ہم خدا کی آواز نہیں سن سکتے. خدا کی آواز صرف ایک بندے نے سنی تھی، ایک بندے، پیغمبروں میں سے بھی صرف ایک بندے نے. کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ. اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی زمین پر ان سے.
باہر. چلیے رمضان آ گیا. عربوں کا خون گرم، جوش جذبات ان کے پاس، گرم مزاج کے لوگ. اب چونکہ برسوں سے صدیوں سے یہودیوں کے ساتھ رہتے آ رہے تو یہودیوں کا حال یہ کہ روزہ بھی رکھتے، روزے میں جب رہتے تو بیویوں کے پاس نہیں جاتے. قرآن نے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی. اب صحابہ کرام نے سمجھا دن میں تو روزہ ہے، راتوں میں بیویوں سے الگ رہو. لیکن اب مزاجن طبعاً وہ چیز برداشت بھی قابل برداشت بھی نہیں ہے، لہٰذا چپ چپ کے بیویوں سے تعلق بھی رکھا. اللہ تعالیٰ نے روک دیا نہیں. اس قسم گلٹی کانشیس کے ساتھ آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، احساس کمتری کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. جس کو خود گناہ سمجھ رہے تو کر کیوں رہے پھر. اس لیے اللہ تعالیٰ صاف فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. علم اللہ جانتا ہے انکم کنتم تختانون، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو. ایک طرف سمجھ رہے ہیں کہ جانا گناہ ہے، دوسری طرف جا بھی رہے ہو. یہ مناسب رویہ نہیں. فتاب علیکم، ابھی تک جو ہو چکا اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. عفا عنکم، تم سے درگزر کیا. فلان باشروہن، اب ان سے تعلق رکھو. ابتغوا ما کتب اللہ، اب بیوی سے تعلق صرف اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو آباد کرے. جو اللہ نے لکھا ہے، لڑکا ہو الحمدللہ، لڑکی ہو الحمدللہ، اس مقصد سے جانا. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو سمجھیے کہ پھر بیوی کے ساتھ بھی انسان بدکاری ہی کر رہا ہے. پھر یہ اجازت دی گئی ہے مغرب کے بعد روزہ کھولنے سے لے کر صبح میں روزہ شروع ہونے تک. اس کے لیے اللہ نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. چلیے پھر ایک اور حکم. چلیے اب آپ اعتکاف میں بھی ہیں آخری عشرے میں. ولا تباشرہن وانتم عاکفون، اعتکاف کی حالت میں چاہے. اور مردوں کو اعتکاف مسجدوں میں کرنا چاہیے، عورتوں کو گھروں میں کرنا چاہیے. کچھ آج کل کے نکل گئے ہیں، کچھ ہر چیز پر بڑی شدت سے سنت پر عمل کرنے والے یہ جہاد کی بات تو کرتے نہیں ہیں، قتال تک تو پہنچتے نہیں ہیں، لیکن چاہتے فتوے دے رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی مسجدوں میں ہی جا کر اعتکاف کرنا چاہیے. وہ حضرت عائشہ کے اس قول کو بھول گئے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے روانگی کے بعد ایک مرحلے پر آپ نے خواتین کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا اگر یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے عورتوں کا مسجد آنا ہی منع کر دیتے، بند کر دیتے. کون ہے حضرت عائشہ؟ محلے کی معلمہ ہیں، استاذہ ہیں، کون ہیں؟ امت کی ماں ہیں. بڑے بڑے صحابہ اکرام نے فقہی معاملات معلوم کیے ہیں آپ سے. ان کے یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان طاق میں رہتا ہے. اسے اس قسم کے فتوے دینے سے احتیاط کیجیے، اچھی چیز ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوا، اس کے قریب بھی مت پھٹکو. پھر ایک اور حکم دیا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے دھوکہ دہی کے ذریعے مت کھاؤ. نہ حاکموں کے سامنے اپنا کیس پیش کرو تاکہ غلط بیانی کر کر وہ چیز اپنے نام لکھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی آئے، مقدمہ پیش کیا، زمین کا شاید کچھ مسئلہ تھا. رسول اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سننے سے پہلے کہا کہ تم دونوں میں سے ہو سکتا ہے ایک اپنی بات کو بہتر طریقے سے پیش کرے اور دوسرا نہ کر سکے، اور اس کی مدلل گفتگو کو سن کر شاید میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور اگر وہ اس کا حق نہیں تھا پھر بھی اس نے وہ فیصلہ کرا لیا تو قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا اس کے گلے میں توق بن کر ڈالا جائے گا. اتنا وزن. دھوکے سے تو آج کل، وہ تو نبی تھے، ان کو تو خیر اللہ فوری بتا ہی دیتا تھا، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انسانوں کو تو نہیں بتا. ابو بکر صدیق کو نہیں بتائے گا، عمر فاروق کو نہیں بتائے گا، خلفائے راشدین کو تو نہیں بتائے گا. یہ تو دنیا کے معاملات پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب آج تو ہم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر تو جھوٹ بہت کام ہے، اور مسلمان اس میں بڑے تھے، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ جھوٹ سے بچ کے رہو. مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل،
لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج سب سے بڑھ کر مسلمان ممالک میں جھوٹ کی گواہیاں دی جا رہی ہیں. آج دنیا کے چند فائدوں کے لیے جھوٹ بول کر چیز حاصل کر لو، لیکن قیامت میں بھول جاؤ. دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے بات لوگوں تم تک پہنچا دی ہے، کہ ایسا نہ ہو قیامت میں کوئی اپنے گردن میں بکری اٹھائے، کوئی بھینس اٹھائے، کوئی گائے اٹھائے، کوئی اونٹ اٹھائے لائے اور مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیے. اس وقت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا. دھوکہ دہی ناروا طریقے سے مال غیروں کا، دوسروں کا مال حاصل کرو گے تو پھر تمہارا اپنے ساتھ معاملہ قیامت میں بری طریقے سے تمہارا شروع. یسألونک عن الاہلہ، پہلا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع فرمایا تھا کہ کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کو عذاب دیا. اس لیے کثرت سے سوال مت کرو، خاص طور پہ جب کہ وحی اتر رہی ہے. اور یہ وحی کے نزول کا زمان ہے، 23 سال تک وحی اترتی رہی. صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے صحابہ نے شاید 15-17 سوالات کیے. اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از کوٹ کر دیا، یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، عن الاہلہ، یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. چاند کے گھٹنے بڑھنے سے سمندر میں مد و جزر آتا ہے، زمین کی پیداوار میں خوشبوئیں آتی ہیں، پھولوں کے اندر مختلف اس کی چیزیں. 81 میں بامبے جانے کا اتفاق ہوا، امیگریشن کے ضمن میں مسقط آنا تھا. تو سارا کام کرنے کے بعد میں ساتھ میں دوست نے کہا کہ چلو یار ایک بڑی درگاہ ہے، بڑے بزرگ ہیں، ساحل سے تھوڑے فاصلے پر اور بیچ میں سوکھا راستہ ہے. جب پانی بڑھ جاتا ہے تو راستہ چھپ جاتا ہے، ڈوبنے کا ڈر رہتا ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے بعد روک لیتے ہیں. اچھا ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ قوالیاں ہو رہی ہیں، حاجی علی کی درگاہ پر قوالیاں ہو رہی ہیں. اتفاق سے ہم پہنچے، مد و جزر کا ٹائم تھا، پانی آ گیا. اب 3-4 گھنٹے تک پانی اترے گا نہیں. عقیدہ کمزور ہو تو پھر ہم بھی سمجھ کے بیٹھ جائیں گے ہم حضرت کے چہیتے ہیں، ہم کو بلائے ہیں. اب جو ویزا آئے گا تو سمجھیں گے کہ ہاں صاحب حضرت کی عنایت نظر کرم نے ویزا نکلوا دیا. یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کمزور، یہاں سے کمزور پڑتا ہے. اب اس کی دلچسپیاں رب کے ساتھ نہیں ہیں، مخلوق کے ساتھ ہے، اس کے بندوں کے ساتھ ہو گئی. اور شیطان ایسے طریقوں سے حملہ کرتا ہے، پوچھیے. پھر فرما رہا ہے یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے تاریخ کیلنڈر. اسلام چاند ہمارے لیے کیلنڈر ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے دوسرے لوگوں نے سورج کو کیلنڈر بنایا. آج 56 مسلمان ممالک ہیں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق وہاں پر سال نہیں بنتا، سال نہیں چلتا، نہ تنخواہیں دی جاتی ہیں.